اگر آپ کے دشمن نے آپ کو بے بس کر دیا ہے، مجبور کر دیا ہے، ہر قدم پر رکاوٹ ہے، ہر قدم پر مایوسی ہے، آپ دشمن سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو 3 دن کے اندر آپ کا دشمن آپ کے قابو میں آ سکتا ہے، آپ کی مرضی کے مطابق چلنے پر مجبور ہو سکتا ہے، آپ کا دشمن تباہ و برباد ہو سکتا ہے اگر آپ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ گارنٹی میری ہے کہ آپ جس کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھیں گے وہ بندہ آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کے قابو میں آ جائے گا، آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے ویسا کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس عمل کی اتنی تاثیر و طاقت ہے کہ اسے پڑھنے والے پر اللہ کا کرم ہو جاتا ہے، اللہ اس کی حفاظت اور سلامتی فرماتا ہے، اور جب اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کی سلامتی فرمائے، پھر دنیا کی کون سی طاقت ہے جو آپ کے خلاف کھڑی ہو سکے؟ بس آپ نے آج کرنا کیا ہے کہ اس بندے کا نام لے کر یا اس کی تصویر پر آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے جو آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، کیونکہ آج بڑا خوش قسمت ہے، بڑے مقدر والا ہے وہ بندہ جو اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا۔ میں آج آپ کو 3 ایسے راز بتانے والا ہوں جن پر عمل کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے دعائیں دیں کہ واقعی کسی نے وظیفہ بتانے کا حق ادا کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ پچھتائیں کہ کاش یہ راز ہمیں پہلے پتہ چل جاتے تو ہم در در کی ٹھوکریں نہ کھاتے، لوگوں کے تانے نہ سنتے۔ آج کوئی لمبی تقریر نہیں، آج کوئی لمبے واقعے نہیں، آج میں آپ کو صرف وظیفے کا طریقہ بتاؤں گا۔ صرف آپ کے پاس اس بندے کی تصویر ہونی چاہیے، تصویر موجود نہیں ہے تو موبائل پر کھول لیں، موبائل پر بھی تصویر موجود نہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس بندے کا نام لے کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ کی ساس ہے، آپ کی بہو ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ کی بیوی ہے، طاقتور نافرمان ضدی اولاد ہے، آپ جیسے ہی اس عمل کو پڑھنا شروع کریں گے اللہ آپ کے دشمن کو اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا، آپ کے دشمن سے جان چھوٹ جائے گی اور وہ دشمن آپ کے سامنے ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو جائے گا، آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے ویسا کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ آپ نے اس عمل کو باوضو کرنا ہے، بے وضو نہیں کرنا۔ آپ اس عمل کو صبح پڑھیں، شام کو پڑھیں، دوپہر کو پڑھیں، رات کو پڑھیں، دکان پر پڑھیں، دفتر میں پڑھیں، سفر میں پڑھیں، کسی بھی طرح کی کوئی بھی بندش نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو باوضو پڑھنا ہے اور تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں کہ جس عمل کے اول آخر درود پاک نہیں پڑھا جاتا اس کے وظیفے کی تاثیر و طاقت کم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ درود و سلام اس عمل کی پہلی شرط ہے جسے آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کوشش کریں کہ اس درود کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ بتائی گئی تعداد میں پڑھنے کے بعد اب اس بندے کا نام لے کر یا اس بندے کی تصویر کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر نیت کرنی ہے۔ نیت کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو کرنے بیٹھیں تو اس کا نام لیں کہ اے میرے مالک و مولا، میں اس بندے کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہوں، اس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتا ہوں، اس کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتا ہوں، یعنی نیت کرنی ہے۔ یہ عمل جادو کی طرح اثر رکھتا ہے، جادو کی طرح، تیر کی طرح نشانے پر لگتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ صرف جائز مقصد کے لیے اس عمل کو کرنے کی اجازت ہے۔ اگر آپ کسی ناجائز مقصد، نیک ارادے کے بغیر اس عمل کو کرتے ہیں تو اس کی غلطی کوتاہی کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار تعوذ تسمیہ پڑھنی ہے۔ اب جو میری بہنیں اور بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا یا ہم وظیفہ پڑھتے ہیں تو ہمارا دھیان بھٹک جاتا ہے، ہمارا دھیان دنیاوی باتوں کی طرف چلا جاتا ہے، شیطانی وسوسے آتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کے وظیفے ناکام ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس وظیفے کو پڑھتے تو ہیں
لیکن طاؤس تسبیحاں نہیں پڑھتے، جبکہ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس پہ خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اور طاؤس پڑھنے سے شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں سارا دن اسے ورگلاتا ہوں، برے اعمال کی طرف لے جاتا ہوں، لیکن جب یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو میں بھوکا پیاسا اور اپنے سر پر خاک ڈالنے پر مجبور ہو جاتا ہوں۔ اس لیے آپ نے طاؤس تسبیحاں پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کو، اپنے ارادے کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ اس عمل کا پہلا راز ہے، کیونکہ آج میں آپ کو 3 راز بتانے والا ہوں۔ پہلا راز جان کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس عمل کی کتنی تاثیر و طاقت ہے۔ دیکھیں، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ اول آخر درود پاک کے ساتھ اتنی بار یہ وظیفہ پڑھ لیں، یہ تسبیح پڑھ لیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ ایک تو پہلی بات، ہمیں وظیفہ پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا جاتا، پھر ہمیں وہ خاص باتیں، وہ خاص طریقے، وہ راز نہیں بتائے جاتے جن پر اللہ والے عمل کیا کرتے تھے۔ دیکھیں نا، قرآن بھی وہی، اللہ کے نام بھی وہی، صحابہ کرام نے بھی یہی کچھ پڑھا، اللہ کے نیک بندوں نے بھی یہی پڑھا، پھر ہم بھی یہی پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں وہ تاثیر و طاقت کیوں نہیں ملتی؟ آج مل جائے گی جو ان 3 رازوں پر عمل کرے گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ اس عمل کی پہلا راز ہے۔ وہ راز یہ ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے یا ربی المدد، یا ربی المدد، یا ربی المدد۔ جب آپ پہلے نمبر پر وظیفہ شروع کرتے ہی اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، اللہ کو صدائیں لگاتے ہیں کہ اے میرے رب میری مدد فرما، اے میرے رب میری مدد فرما، اے میرے رب میری مدد فرما۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ فرشتوں سے اللہ کی ذات پوچھتی ہے، یہ کون اس فانی دنیا میں اس بات کا اقرار کر رہا ہے، اللہ کی مدد کو پکار رہا ہے؟ اللہ کے فرشتے فرماتے ہیں کہ اے میرے مالک و مولا، تیرا فلاں بندہ پریشان ہے، دکھ اور غم میں ہے، مصیبت میں ہے، تیری مدد چاہتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اس بندے کی مدد کرنے کو تیار ہوں، یہ جو بھی مانگتا ہے اسے عطا کیا جائے۔ پھر جب اللہ کی مدد آتی ہے تو آپ کے دشمن جتنے بھی طاقتور ہیں، جس نے آپ کے کاروبار میں بندش لگائی ہے، آپ کے رشتوں میں بندش لگائی ہے، آپ کے گھر میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، آپ کا دشمن آپ کو طرح طرح کی دھمکیاں دیتا ہے، آپ کے تائے، چاچے، مامے، خالہ، پھپھو کوئی بھی ہے جو آپ کی خوشیوں میں خلل پیدا کرتا ہے، نہ کچھ کھلانا ہے نہ کچھ پلانا ہے، صرف اپنے گھر میں بیٹھ کر اس عمل کو کریں، اس بندے کا نام لے کر پڑھیں۔ پہلی بات، اللہ آپ کے دشمن کو اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا، آپ کے دشمن سے جان چھٹ جائے گی۔ دوسری بات، اللہ آپ کے دشمن کو آپ کا غلام بنا دے گا، آپ کا متی بنا دے گا، آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے ویسا کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہاں تک اس عمل کی تاثیر و طاقت ہے کہ اگر آپ جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں گے، وہ بندہ آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا۔ آپ کہیں گے دن ہے تو دن مانے گا، رات کہیں گے تو رات مانے گا۔ اس عمل کے جتنے فیض و برکات بتاتا جاؤں، ویڈیو لمبی ہوتی چلی جائے گی۔ بس یاد رکھیے گا کہ آپ نے جو پہلے نمبر پر آپ کو خاص وظیفہ بتایا ہے وہ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ جس رب کو پکار رہے ہیں وہ شارک سے زیادہ قریب ہے، وہ دل کے راز بھی جانتا ہے، وہ آپ کی مدد ضرور فرمائے گا، اور اللہ کی مدد کے سوا ہم دنیا میں کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے، کیونکہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اب دوسرے نمبر پر آپ نے جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے اللہ کی مدد کو پانے کے بعد، اب اس بندے کی تصویر کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہاتھ میں تصویر پکڑیں، موبائل میں ہے تو موبائل پر کھول لیں، تصویر موجود نہیں تو اس کا نام لے کر آپ نے اس عمل کو کرنا شروع کرنا ہے۔ آپ نے اللہ کے 2 اسم مبارک جو آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہے ہیں، آپ نے تھمبنیل میں دیکھے ہوں گے، آپ نے ان نام مبارک کو پڑھنا ہے، یا جبارو یا قہارو۔ یہ اللہ کے 2 ایسے صفاتی نام مبارک ہیں کہ جس کا نام لے کر آپ اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، اللہ کا قہر برس جاتا ہے، اللہ ظالم کو مظلوم بنا دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی آپ پر جبر کرتا ہے، آپ پر ظلم کرتا ہے، آپ پر زیادتی کرتا ہے، آپ کسی طرح اس کے شکنجے میں آ چکے ہیں، اب آپ کی جان نہیں چھوٹ رہی، یا آپ کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، ہر قدم پر آپ ناکام ہو رہے ہیں، آپ پر
رزق کی بندش ہے، کاروبار کی بندش ہے، آپ کے رشتوں میں بندش ہے، آپ کا صبون ہر طرح سے تباہ و برباد ہو چکا ہے، تو اللہ کے یہ 2 اسم مبارک پڑھنے سے اللہ آپ کے دشمن سے آپ کے لیے جتنی بھی نفرت ہے ختم فرما دے۔ یہ کامیابی کے وہ راز ہیں جو ہمیں آج تک بتائے نہیں جاتے۔ میں آج آپ کو کامل وظیفہ بتا رہا ہوں، جس کی پہچان یہ ہے کہ آپ کے دشمن کے دل سے نفرت کو بھی ختم کرے، غلط فہمیوں کو دور کرے، آپ کے لیے اس کے دل میں جتنے فتنے فساد ہیں، جتنا بھی غبار ہے وہ ختم کرے، پھر اس بندے کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو، تاکہ دوبارہ کبھی بھی آپ کے درمیان کسی بھی طرح کی لڑائی جھگڑے نہ ہوں، کسی بھی طرح کی رکاوٹ و بندشوں کا کھیل نہ ہو۔ ورنہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ یہ عمل کریں، آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ ہوگا کیا کہ آپ کو 2 سے 4 دن فائدہ ہوگا، پھر وہی فتنے فساد، پھر وہی لڑائی جھگڑے، کیونکہ نفرت کی ایک چنگاری انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، بہن بھائی کا رشتہ ہے، تائے چاچے ماموں خالہ پھپھو کا رشتہ ہے، یا کوئی دوست یاری کا رشتہ ہے۔ تو اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دشمن، آپ کے رشتہ دار، آپ کا شوہر، آپ کی بیوی، آپ کی اولاد ہمیشہ کے لیے آپ کی مرضی کے مطابق چلیں، تو آپ کو اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا پڑے گا اور اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا پڑے گا۔ آپ نے رب کعبہ کے 2 اسم مبارک جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، اس سے توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ 41 بار پڑھنا ہے، اور اسے پڑھ کر آپ نے اس بندے کی تصویر پر پھونک مارنی ہے، نہیں تو آپ نے اس بندے کا نام لے کر اس بندے کے دل پر پھونک مارنی ہے۔ جیسے ہی آپ یہ پھونک ماریں گے، وہ بندہ آپ کے قابو میں آ جائے گا، آپ کی مرضی کے مطابق چلے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے ویسا کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ نہیں یقین آتا تو ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ اگر کوئی طاقتور دشمن ہے جس کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، جس کا آپ سامنا نہیں کر سکتے، اس کا نام لے کر اپنے گھر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھیں، وہ خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گا۔ نہ کچھ کھلانا ہے، نہ کچھ پلانا ہے، بس اس عمل کو کرنے کی دیر ہے۔ ماں باپ اپنی نافرمان اولاد کے لیے پڑھیں، لازمی پڑھیں۔ شوہر اپنی بیوی کے لیے پڑھے، بیوی ظالم شوہر کے لیے پڑھے جو آپ پر ہاتھ اٹھاتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے۔ تائے چاچے مامے جو آپ سے ناراض ہو کر بیٹھے ہیں، ان کا نام لے کر پڑھیں۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، طلاق کی نوبت آ چکی ہے، وہ آپ کے لیے غلط فہمی رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، آپ کے بارے میں منفی خیالات رکھتا ہے، تو اللہ اس بندے کے دل سے آپ کے لیے نفرت کو ختم فرمائے گا، غلط فہمی کو دور فرمائے گا، آپ کے لیے محبت کی تڑپ پیدا کرے گا۔ ان ناموں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر ایک ایسی قرآنی صورت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس قرآنی صورت مبارکہ میں اللہ کی ذات خود فرماتی ہے کہ بے شک تیرا دشمن بے نام و نشاں ہو جائے گا، یعنی اللہ نے فرمایا ہے کہ اس قرآن کی صورت کو پڑھتے ہی تیرا دشمن بے نام و نشاں ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ تیرے دشمن کو اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا، تیرے دشمن سے جان چھٹ جائے۔ تو اس کے لیے آپ نے اس قرآنی صورت کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس قرآنی صورت کے فیض و برکات اتنے ہیں، اسے پڑھتے ہی دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، دشمن ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے، دشمن آپ کے پیروں میں پڑ جاتا ہے۔ جو لوگ آپ سے ناراض ہیں، تائے چاچے مامے پھپھو خالہ دوست یار رشتہ دار، اس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں، دیکھیں پھر بندہ خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گا، اور آپ حیران ہوں گے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ مجھے نہ منانا پڑا، نہ منتیں سماجتیں کرنا پڑیں، وہ بندے خود کیسے چل کر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج میں آپ کو کامل وظیفہ، ایک ایک نقطہ اور وہ 3 راز بتا رہا ہوں، جن پر عمل کرنے کے بعد آپ کو کبھی کسی جعلی عامل پیر فقیر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ نے قرآن میں ہر چیز کا ہمارے سامنے ذکر کیا ہے، اگر ہم عمل کریں تو ہمیں فائدہ ہوگا، اگر ہم راستے سے بھٹکیں گے تو پھر اللہ کہتا ہے تو بھٹک، پھر در در کی ٹھوکریں ہمارے نصیب میں لکھتی جاتی ہیں۔ اس لیے آپ نے اس قرآنی صورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ قرآنی صورت پڑھتے ہی معرفت کے دروازے کھلتے ہیں، شیطان اور شیطانی وسوسے آپ سے ہٹ جاتے ہیں، آپ کے رکے ہوئے کام چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت، آپ کے لیے الفت کو پیدا فرما دیتا ہے، لوگ آپ کو پسند کرنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ آپ کو سننا پسند کرتے ہیں، آپ کی صحبت پہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ آپ نے اس قرآنی سورت کو، جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔
اور ہر بار بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے۔ اب اس قرآنی صورت کو پڑھتے ہوئے آپ نے دوسرے راز پر عمل کرنا ہے۔ وہ دوسرا راز یہ ہے کہ جب آپ اس عمل کو کر رہے ہوں یا کوئی بھی عمل کر رہے ہوں تو آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، کوشش کریں کہ تنہائی میں بیٹھ کر عمل کیا کریں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اس عمل کو کرنا شروع کرتے ہیں، آپ لوگوں میں بیٹھتے ہیں، آپ کے بچے شرارتیں کرتے ہیں، آپ کا دھیان بچوں کی طرف چلا جاتا ہے، یا آپ کے قریب کوئی بات کر رہا ہے تو وہ آپ کا دھیان ان باتوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور آپ نے اکثر دیکھا بھی ہوگا کہ جب آپ چار بندوں میں بیٹھ کر دعائیں کرتے ہیں تو آپ کو اللہ سے مانگنا نہیں آتا، آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ جب آپ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے التجائیں کرتے ہیں، روتے ہیں، سسکتے ہیں، تڑپتے ہیں کہ اللہ تو ہی تو ہے، کسی اور سے کیسے مانگوں، تو ناراض ہو جائے گا تو تیرے سے مانگا ہے، تو ہی عطا کرے گا، آج میری جولی کو بھر دے، میری حاجتیں مرادیں پوری کر دے۔ کوشش کریں کامیابی کا دوسرا راز جو اللہ والوں نے بتایا کہ تنہائی میں بیٹھ کر عمل کیا کریں، تنہائی میں بیٹھ کر دعا کیا کریں۔ پھر آپ نے اس راز پر عمل کرتے ہوئے اس قرآنی صورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، جس تعداد میں پڑھنا ہے وہ تعداد میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تعداد میں پڑھنے کے بعد تصویر پر پھونک ماریں، تصویر موجود نہیں تو اس بندے کا نام لے کر اس کے دل پر پھونک ماریں۔ دل پر پھونک مارتے ہی اللہ اس بندے کے دل میں ایسی الفت پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے لڑ جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے لڑ جاتا ہے، پوری دنیا کے خلاف کھڑا ہو کر آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، آپ سے شادی کرتا ہے، آپ جو کہتے ہیں، جیسا کہتے ہیں ویسا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہے وہ طاقتور عمل۔ یہاں تک عمل کرنے کے بعد ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہے۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھیں۔ اگر آپ اپنی حاجت، اپنی مراد کو لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل ہو جائے گا۔ اب یہاں تک عمل کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر تیسرے اور آخری نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو کامیابی کا تیسرا راز بھی بتاتا ہوں انشاءاللہ، جس سے جاننے کے بعد ایک بار آپ کو پچھتاوا ضرور ہوگا کہ کاش ہمیں یہ راز پہلے پتہ ہوتا تو آج ہم دنیا کے کامیاب ترین انسانوں میں شامل ہوتے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، تیسرے اور آخری نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے نام یا لطیفو یا ودودو یا عزیزو کا وظیفہ ہے۔ دیکھیں یہ انسانی فطرت ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت بھی کریں، لوگ ہماری ہاں میں ہاں میں بھی لائیں، ہم جو کہیں جیسا کہیں ویسا کریں، ہم جہاں بیٹھیں لوگ ہماری عزت کریں۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں صرف 3 دن کے اندر آپ کو مل سکتی ہیں۔ آپ پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، ہر دشمن کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، ہر کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں تو آج یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد پہ لازمی پڑھ۔ آپ نے اللہ کے یہ 3 نام اس محبت اور عقیدت سے پڑھنے ہیں کہ آپ مانگ رہے ہیں اور اللہ کی ذات آپ کی حاجتیں مرادیں پوری فرما رہی ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کرتا ہے اللہ اپنے ناموں کی تو فعل بہتر نہیں بہترین فیصلے فرماتا ہے۔ آپ نے ان 3 ناموں کو پڑھنا ہے، اکٹھا ملا کر پڑھیں گے تو ایک تصور کیا جائے گا۔ ان ناموں کو پڑھتے ہوئے آپ نے اس بندے کا نام لینا ہے جس کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، جس کو اپنی مٹھی میں بند کرنا ہے، جس کو اپنے قابو میں کرنا ہے، یا جس دشمن سے نجات پانا چاہتے ہو، جس دشمن سے جان چھڑوانا چاہتے ہو، کاروبار کی رکاوٹیں، بندشیں، دنیا کے ہر مسئلے سے جان چھٹ جائے گی۔ ان ناموں کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ 41 بار پڑھ کر آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہونے کے بعد آپ نے اس بندے کی تصویر پر پھونک مارنی ہے، اس کا نام لے کر اس کے دل پر پھونک مارنی ہے۔ نام لینے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ کمنٹ سیکشن میں سوال کرتے ہیں کہ نام کیسے لینا ہے۔ دیکھیں ہم دنیا میں اپنے والد کے نام سے جانے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رجسٹر میں ہمیں ہماری والدہ کے نام سے اٹھایا جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آپ جس کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کی والدہ کے ساتھ آپ نام لیں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی علی نام کے لڑکے کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اس کی والدہ کا نام مریم ہے، تو آپ یوں نیت کریں گے کہ میں علی مریم کو قابو کرنا چاہتا ہوں
یا اس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتا ہوں، اس کے دل میں نرمی پیدا کرنا چاہتا ہوں، اس کے دل سے نفرت ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے نیت کرنے کا طریقہ۔ اب جو تیسرا راز ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وہ راز یہ ہے کہ عمل کو کرنے کے بعد اپنے ہاتھ سے 10 20 50 100 جتنی آپ کو توفیق ہے صدقہ خیرات کریں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ ایک تو آپ نے نیت کرنی ہے کہ آپ کو جتنی بھی توفیق ہے صدقہ دیا کریں گے، اور صدقے کے ساتھ روزانہ ایک بار اپنے گناہوں کی توبہ کیا کریں۔ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ جب آپ روز کی روز توبہ کرتے رہتے ہیں تو اللہ روز آپ سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب صبح رزق کی تقسیم ہوتی ہے تو آپ کے رزق میں کمی نہیں آتی، آپ کے سکون میں کمی نہیں آتی، آپ کے گھر کے رحمت و برکتوں میں کمی نہیں آتی۔ یہ وہ راز ہے جن پر اللہ والے عمل کیا کرتے تھے۔ وہ روز اپنی گناہوں کی توبہ کرتے، چاہے وہ 5 وقت نماز پڑھتے، نیک اعمال کرتے، نیک ارادے رکھتے، پھر بھی وہ روز توبہ کرتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس راز پر عمل کریں اور روزانہ ایک بار اپنے گناہوں کی توبہ لازمی کریں، تاکہ اللہ راضی رہے۔ اللہ راضی ہے تو دنیا راضی رہے گی۔